السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو ادب کے 10 بہترین شاعروں کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارا انفارمیشن ملنے والی ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سید جون ایلی۔ ناظرین، اردو شاعری کی بات ہو اور جون ایلیا کا ذکر نہ ہو ایسا ممکن نہیں۔ بلا شبہ جون ایلیا بڑے ہی بلند پایہ شاعر ہیں۔ وہ اپنی شاعری میں براہ راست گفتگو کا انداز اپنانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ شعر نہیں پڑھ رہے بلکہ کسی سے براہ راست گفتگو کر رہے ہوں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کا منفرد انداز بیاں ہے۔ ان کا یہ شعر ان کے تخیل کی بلندی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تو اگر خود ہے خدایا میری شہرت کے قریب، پھر یہ شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا۔ سید جون ایلیا اپنی حقیقت سے بھرپور شاعری، اپنے منفرد انداز بیاں کی وجہ سے نوجوانان نسل میں بے حد مقبول ہوئے اور آج بھی ان کے سننے والے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ احمد ندیم قاسمی۔ ناظرین محترم، احمد ندیم قاسمی ایک بہترین ناول نگار، اعلیٰ درجے کے افسانے نویس اور بلند پایہ شاعر ہیں۔ ان کا انداز بیان غالب کی طرح مشکل تو نہیں، لیکن آسان اردو میں پوری کہانی کو ایک غزل کی صورت میں بیان کرنے کا فن انہیں بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ ان کی شاعری حقیقت پسندی کی طرف غالب ہے۔ دنیاوی مسائل اور معاشرتی رویوں کی عکاسی ان کی شاعری کا اہم پہلو ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جن لوگوں نے اردو کی ناؤ کو سنبھالے رکھا، ان میں احمد ندیم قاسمی کا نام بھی شامل ہے۔ ناصر کاظمی۔ ناظرین، غم عاشقی کے موضوع پر میر تقی میر کے بعد اگر سب سے زیادہ شعر کہے ہیں تو ناصر کاظمی نہیں کہے ہیں۔ آپ کا انداز بیاں نہایت سادہ مگر بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ کے اشعار حقیقی دنیا کے غموں کی زبردست عکاسی کرتے ہیں۔ آپ اردو غزل گوئی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کا یہ شعر تو سب کو آتا ہوگا، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ حسرت موہانی۔ ناظرین محترم، رئیس المتغزلین کا لقب پانے والے حسرت موہانی اردو ادب کے چوٹی کے شاعر ہیں، جن کی غزلیں آپ میں عشق و مستی کی ایک خاموش لہر دوڑا دیتی ہیں۔ حسرت موہانی انقلابی شاعر بھی ہیں، ان کو جیلوں کی مشقت سے بھی گزرنا پڑا۔ ان کی بے شمار نظمیں آپ کے اندر آزادی کے ولولے کی روح پھونک دیتی ہیں۔ ان کی عشقیہ شاعری نے بھی بہت مقبولیت حاصل کی۔ آپ بلا شبہ اردو کے عظیم شاعر ہیں۔ راحت اندوری۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ اردو کے اتنے عظیم شعراء کو چھوڑ کر جناب راحت اندوری کو کیوں اس لسٹ میں شامل کیا گیا۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان میں ہندی زبان کے قومی اور سرکاری زبان ہونے کے باوجود جس شخص نے اردو کے مقام کو گرنے سے بچائے رکھا اور مخالفین کی بڑی تعداد کے باوجود اردو کو زندہ رکھا، ان کا نام راحت اندوری ہی ہے۔ ان کی شاعری کمال ہے اور ان کا انداز بیاں اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ اگر وہ یہی شاعری ہندی زبان میں کرتے تو شاید انڈیا والے ان کو پوجنے لگ جاتے، لیکن انہوں نے اردو کو چنا اور ہندوستان میں اردو کو زندہ رکھا۔ ان کی ان کاوشوں کو فراموش کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جو نہ صرف اپنی اعلیٰ پائے کی شاعری سے پڑھنے والوں پر اپنا جادو طاری کر دیتے ہیں، بلکہ ان کا انوکھا انداز بیاں بھی حاضرین کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے بڑے محرک رکن رہے، انہیں عوام میں جوش و ولولہ کی نئی روح پھونکنے کا کمال حاصل تھا۔ ان کی غزلیں اور نظمیں اتنی اعلیٰ پائے کی ہیں کہ آپ کو جھوم کر گنگنانے پر مجبور کر دیں گی۔ ان کا یہ شعر تو بہت ہی کمال کا ہے۔ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ مولانا الطاف حسین حالی۔ ناظرین، مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب کا بڑا قیمتی سرمایہ ہیں۔ انہوں نے جدید طرز شاعری کو اردو ادب میں متعارف کروایا۔ قوم جہاں شاعری کا مطلب عشق اور عورت ذات کے حسن و زیبائش تک محدود سمجھتی تھی،
وہاں حالی نے ہی قوم کو بتایا کہ شاعری صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے۔ انہوں نے جدید اردو شاعری متعارف کروائی، جس میں سنجیدہ پہلو بھی اردو شاعری میں شامل کیے گئے۔ مسدس حالی ان کا شاہکار ہے، جس میں انہوں نے اسلام کے عروج اور زوال کی ایک مکمل داستان بیان فرمائی ہے۔ دنیا میں جب تک اردو کا نام رہے گا، حالی کی کاوشوں کو سنہری حروف میں لکھا جاتا رہے گا۔ شاعری کے علاوہ انہوں نے نثر نگاری میں بھی اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے۔ حیات جاوید اور یادگار غالب ان کے شاہکار ہیں۔ میر تقی میر۔ ناظرین، اردو ادب میں 3 ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری اتنی اعلیٰ پائے کی ہے کہ بڑے بڑے اردو کے محققین اور تجزیہ نگار ان کو اردو شاعری میں پہلے نمبر پر نامزد کرتے ہیں اور آپس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ ان 3 شعراء میں مرزا غالب، علامہ محمد اقبال اور میر تقی میر شامل ہیں۔ میر کی شاعری براہ راست دل کو گرفت میں لے لیتی ہے۔ ان کے شعر اتنے اچھے ہیں اور اتنے اعلیٰ پائے کے ہیں کہ آپ کو رنج اور راحت دونوں طرح کے حالات میں جھومنے پر مجبور کر دیں گے۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ خود غالب بھی ان کی عظمت کے متعارف ہیں۔ غالب کا شعر ہے: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ علامہ محمد اقبال۔ ناظرین، شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی شاعری ہر دور کے لوگوں کے لیے قابل عمل ہے، اور نہ صرف پاکستان اور اسلامی ممالک میں بلکہ یورپین کنٹریز میں بھی اقبال کی شاعری اور ان کے نظریات کی بے حد قدر کی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے صحیح مفسر ہیں، اور قرآن پاک کے علوم کی حقیقی ترجمانی آپ کو انہی کی شاعری سے ملے گی۔ آپ نے عشق شاعری بھی کی، مگر اس میں عشق حقیقی کا پہلو غالب ہے۔ آپ بلا شبہ ہر ایک دور کے شاعر ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ناظرین، مرزا اسد اللہ خان غالب ہر دور کے شاعر ہیں۔ ان کی عظمت کو ہر ایک شاعر نے سراہا ہے۔ ان کی شاعری میں ہر پہلو موجود ہے۔ ان کا تخیل اتنا وسیع ہے کہ ان کے تصوف اور عشق حقیقی پر مبنی اشعار پڑھ کر ان کے ولی اللہ ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ خود غالب کا یہ شعر ہے: یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ انہوں نے ہر موضوع پر شاعری کی اور کمال کر دکھایا۔ غالب اردو زبان و ادب کا فخر ہیں۔ شاید ہی ان جیسا کوئی اور شاعر اب اردو ادب میں پیدا ہو سکے۔ بلا شبہ غالب اردو شاعری کے صحیح معنوں میں استاد ہیں اور رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے 10 اردو کے بہترین شاعر۔ For more videos, please subscribe our channel and like our videos. Thank you very much.